گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کے درس چینلز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام کی وسیلہ میں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کے اس بیش قیمتی وقت کے لیے کہ ہمارا خداوند رب الفاظ ہم سب کو اپنی حضوری میں اکٹھا ہونے کے لیے بڑی برکات دیا۔ اور میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں پچھلے پروگرام کے لیے کہ آپ پچھلے پروگرام میں شرکت فرمائے اور آپ نے خدا کے زندہ کلام سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ پایا۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے کہ خداوند ہم کو برکت دیا اور ہم اس پروگرام کو آرگنائز کیے تاکہ ہم جتنے بھی خدا کے طلبگار ہیں اور جتنے خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، ہم آج اس پروگرام میں ہم خدا کے زندہ کلام سے ہم بھرپور برکت حاصل کرنے پائیں اور ہر طرح کی جانکاری اور ہر طرح کی معلومات اپنے بنانے والے خالق اور مالک کے مرضی کو اور اس کے خیالات کو جاننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والے ہم بن سکیں۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بزرگان، میرے دوستوں، میں اگین آپ سب کا بڑا آبھاری ہوں، آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، اور آپ سب کو تہہ دل سے اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ مسیح کی تعلیم کے درس چینلز میں خداوند رب العزت اسی طرح ہم سب کو اپنی بزرگی سے بزرگی اور اپنی دنائی سے دنائی اور اپنے زور سے زور اور اپنی سوچ سمجھ سے سوچ سمجھ دیتا رہے، اور اسی طرح ہمیں اپنے اختیار سے ہمیں با اختیار کرے تاکہ ہم خدا کے زندہ کلام سے ہم چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کو بآسانی سے سمجھنے پائیں، سیکھنے پائیں، اور ہم اپنے زندہ خدا کے زندہ کلام سے ہم اپنے خدا کی مرضی کو جاننے اور سمجھنے پائیں، اور ہم پوری دنیا میں خدا کے نام کی بڑائی اور خدا کے نام کی حمد کرنے پائیں۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے یسوع مسیح ناصری کے نام کی صلہ میں۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، اس پروگرام کا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس
یا کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو زمانہ قدیم سے خدائے رب الفاظ نے مذہب قائم کیا تھا پوری انسانیت کا لیے، جو خدا نے معیار اور جو تعلیم مقرر کی تھی، آج زمانہ جدید میں انسان اس تعلیم سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج اس خدا کی تعلیم کو اور اس خدا کے مذہب کو آج کا انسان بھول گیا، اور آج ہر انسان بشر اپنے اپنے پسندیدہ عقیدے، مذاہب، دین، قبیلہ، جماعتیں، تنظیمیں بنا کر اپنے اپنے طریقے سے دنیا میں تعلیم دے رہے۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے دوستو، سچ میں زندہ خدا انسان کی زندگیوں کے لیے جو معیار اور جو کلام اور جو مذہب قائم کیا تھا، وہ زمانہ جدید کا مذہب اور زمانہ جدید کا کلام نہیں، بلکہ زمانہ جدید کا کلام سراسر انسان کے لیے پھندہ اور انسان کے لیے ایک ایسا طریقی برا جال ہے جس میں انسان پھنس کر کبھی بھی زندگی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ انسان اس جال کے سبب سے وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج ہمیں کسی دین یا کسی جماعت یا کسی قبیلہ یا کسی مذہب کو ہمیں قائم کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اور صرف آج زمانہ جدید میں جو حوانیت کا دور ہے، اور آج کے زمانہ جدید کے دور میں نہ کہ خدا کا بول بالا بلکہ شیطان کے کاموں کا بول بالا اور شیطان کی چرچا جگہ جگہ پہ ہوتی نظر آتی ہے، اور جتنا بڑا جھوٹ اتنا یقین کرنے والے اس کے زیادہ ہیں۔ آج ہمیں ایسی غلط دین سے، ایسی غلط تعلیم سے گریز کرنا ہے، اور ہمیں اس حوانیت سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں زمانہ قدیم سے جو کلام مقدس ہے اس کے اوپر اپنی نظر ثانی کرنی ہوگی، اور اس پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آئے ہم زمانہ قدیم سے جو مسیحیت کا کلام ہے اور جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا، جو پوری دنیا کے لیے مسیحا ہوا اور پوری دنیا کو اس نے اپنا خون بہا کر پوری دنیا کو تمام آفتوں کو، تمام مصیبتوں کو اور ہمیشہ کی ہلاکت سے چھٹکارا دیا، آج ہمیں اس مسیحیت کے کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مسیحیت کے کلام مقدس سے ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے، جانیں گے۔ اگر مسیحیت کا کلام مقدس ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کی ابدی زندگی بخشنے میں ہمیں کامل نظر آئے تو ہمیں اس کے اوپر اپنے ایمان کو ضرور لانا ہے، اور اگر مسیحیت کا کلام مقدس ہماری روح کو ٹھنڈک اور ہماری روح کو تسکین پہنچائے، اور ہماری روحوں کو اگر کلام مقدس مطمئن اور سیٹسفائی کرے تو ہمیں اس کے اوپر ایمان لانے میں کوئی کسی قسم کی پریشانی یا کوئی کسی قسم کی تکلیف یا کوئی کسی قسم کی آپتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اس نجات بخش کلام کے اوپر اپنے ایمان کو لا کر ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو اور اپنے خاندانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔
خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اسی طرح ہم اس حوانیت کے مذہب کو جو اس دنیا داری میں انسان نے اپنی پسندیدہ مذہب قائم کیے، اس حوانیت کے مذہب کا ہم خاتمہ کرنے پائیں، کنڈم کرنے پائیں، ریفیوٹ کرنے پائیں، اسے نظر انداز کرنے پائیں، اگنور کرنے پائیں، اور کلام مقدس سے ہم ہر طرح کی برکات کو حاصل کرنے پائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلاح میں رب الفاظ آج سچ میں جو زندہ خدا کے طلبگار ہیں، اور جو زندہ کلام سے جو علم کی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خداوند کا زندہ کلام آج ان کی زندگیوں میں اپنے نور کی روشنائی سے ان کی زندگیوں میں روشنائیاں بھرے، اور اپنی بزرگی سے، اپنی پاور سے، اپنے زور سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی برکات سے خداوند ان سب کو بڑی قسمت سے بلیس کرے، تاکہ جو خدا کے متلاشی ہے وہ سچ میں خدا کے کلام کو تلاش کرے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے، اور دوسروں کی جانوں کو بھی ہر طرح کی برکتوں سے بلیس کرنے پائیں، تاکہ بہت سی جانیں اور بہت سی روحیں ہلاک ہونے سے بچیں، اور خدا کی تعلیم ان تک پہنچے، خدا کا کلام ان تک پہنچے، اور ان کی زندگیوں میں ہر طرح کی نجات اور ہر طرح کا چھٹکارا، ہر طرح کی بحالی ہونے پائے۔ خداوند رب العزت آج کے کلام کے عوض جو میرے بہن بھائی سچ میں خدا کے طلبگار ہیں، آج کلام مقدس ان سب کی زندگیوں کو چھوئے، ان سب کی زندگیوں میں خدا کا کلام اتر جائے، ان کی روحوں میں خدا کا کلام اتر جائے، اور ان کی زندگیاں خدا کے نور کی روشنائی سے بلیس ہو جائیں، اور ان کی زندگیاں ہر طرح کے اندھیرے سے، ہر طرح کی بے عقلی سے، ہر طرح کی بدمغزی سے، ہر طرح کی شرارت سے، ہر طرح کی لعنت سے ان کی زندگیاں چھٹکارے پانے پائیں، ذات ہونے پائیں، اور وہ سب کے سب جو اس پروگرام کو دیکھے اور جو خدا کے طلبگار ہیں ان سب کو خداوند برکت دے، اور وہ سچ میں خدا کے پاک کلام کے علم سے، دولتوں سے مالا مال ہونے پائیں، اپنے آپ کو بھرنے پائیں، اپنے دل کی تجوریوں کو بھرنے پائیں، اور اس حکمت اور قوت کو بٹورنے پائیں۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام کے اسلام میں، آمین۔ ہائے میرے عزیزو، خدا کے زندہ پاک کلام کی جانب اپنی توجہ کو متوجہ کریں، تاکہ اس سے بڑی برکت پائیں اور خداوند کی بڑی شکر گزاری کرنے پائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام کے ضلع میں۔ بس اب ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح اخلاقی لحاظ سے سب سے الگ تھلگ ہیں۔ آپ کو تاریخ کا عظیم ترین شخص تسلیم کرنا کافی نہیں۔ ہم آپ کی مناسبت کسی انسان میں تلاش نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کا مقابلہ کسی سے کر سکتے ہیں۔ ہم صرف آپ میں اور دوسروں میں فرق بتا سکتے ہیں۔ مسیح نے ایک نوجوان امیر صوبیدار سے پوچھا کہ تو مجھے کیوں کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر یعنی خدا۔ لوکا 18:18-19 آیت۔ صوبیدار کو جواب دینا چاہیے تھا کہ آپ نے بجا فرمایا ہے، کوئی بھی انسان نیک کہلانے کے لائق نہیں، لیکن آپ انسانوں نے سے افضل ہیں، آپ میں تو خدا کی سی نیکی امڈا رہی ہے۔ اسی دعوے کی اہمیت کو واضح کرنے کی صورت ہے۔ انسان میں گناہ پیدائشی طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ پیدائشی سے ہماری فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ مرض عالمگیر ہے۔ پس اگر یسوع مسیح بے گناہ تھے
تو آپ محض انسان نہ ہوئے، اگر آپ بے گناہ تھے تو آپ ہم سے قطعی یا مختلف ہیں، آپ فوق الفطرت ہیں، آپ کا کردار عظیم ترین معجزے سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گناہ گاروں سے علیحدگی ایک نہایت بھاری اور عالی شان چیز ہے۔ یہ مخلصی دلانے کے لیے شرط اول ہے۔ اگر مسیح میں یہ خوبی نہ ہوتی تو آپ نجات دہندہ نہ بن سکتے تھے، بلکہ آپ کو بھی ہماری طرح نجات کی ضرورت ہوتی۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے دوستوں، یقینیہ خدا کے زندہ کلام سے آپ نے آج بہت سی برکتیں حاصل کی، اور آج بہت کچھ آپ نے اس میں سیکھا، اور سچ میں جو زندہ خدا کے متلاشی ہیں انہوں نے کلام مقدس سے علم کے خزانوں کی دولتوں سے اپنے دل کی تجوری کو بھرا۔ میرے عزیزو، خداوند کا زندہ کلام یقینیہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو چھوا، اور آپ کو ٹھنڈک سے، راحتوں سے، تسکین سے، حکمت سے، قوت سے، بزرگی سے بھر دیا۔ اگر خدا کے کلام نے سچ میں آپ کی روح کو مطمئن کیا، سیٹسفائی کیا، سکون سے بھرا، تو اس زندہ کلام کے اوپر آپ کو ایمان لانے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا کوئی کسی قسم کی پریشانی یا کوئی کسی قسم کی آپتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو زندہ خدا کے کلام پر فخر اور پراؤڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے زندہ کلام مقدس سے آپ نے وہ تمام برکات حاصل کی، اور خدا کے زندہ کلام مقدس نے آپ کی روح کو چھوا۔ اور سچ مانیں اور یقین کریں کہ اس کلام کے بغیر کوئی بھی جان، کوئی بھی بشر، کوئی بھی مخلوق چھٹکارا نہیں پا سکتی، رہائی نہیں پا سکتی، نجات نہیں پا سکتی۔ اس کلام میں نجات ہے، اس کلام میں زندگی ہے، اس کلام میں ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی ابدی نجات ہے۔ یقینیہ میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور خدا کے سچے متلاشیوں، آج آپ نے خداوند کے زندہ کلام مقدس سے بہت کچھ پایا۔ آپ اسی طرح اس پروگرام میں شمولیت فرماتا رہا کریں، تاکہ اسی طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ جانکاریاں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو کلام مقدس سے خدا کے نزدیک آنے کے لیے اسی طرح بڑی برکات، اور اسی طرح آپ کے گھرانے کو اور آپ کے لوگوں میں اسی طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام سے برکت حاصل ہوتی رہے، اور آپ لوگوں میں اسی طرح خدا کے زندہ کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں، اور خداوند رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں، اور نیکسٹ پروگرام کے لیے اپنی سلامتی میں سیف اور محفوظ رکھے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ God bless you. Praise the Lord. Amen.